گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات پاکستان میں 27ویں شب تھی اور لائیو شاید آپ سب حضرات نے دیکھی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں معتکفین اعتکاف کرنے والے وہ بھی ٹائم چاہتے ہیں۔ یہاں یہ پروگرام بنایا تھا کہ پیر منگل بدھ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ اب یہ آج تو پروگرام ہو رہا ہے، کیا آج ہی اس کو کرنا ہے یا چلتا رہے گا یہ طے کر لیں گے۔ آج آپ کو ٹائم زیادہ دیا جائے گا، آپ حضرات جتنے بھی ضروری سوال ہیں آج کر لیجئے، کیونکہ اگر کل نشست ہوگی مختصر ہوگی، وہی ٹائم جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے آج آپ کو زیادہ ٹائم دیا جا سکے گا انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال جو واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ مسعود کامران صاحب کا سوال کہ عدالت میں گواہی دینے کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گواہ، گواہی یہ فارسی کے لفظ ہیں، عربی میں شہادت کہتے ہیں، انگلش والے وٹنس کہتے ہیں۔ جس شخص نے موجود ہو کر واقعہ دیکھا سنا ہو اس کو گواہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جس نے کوئی واقعہ دیکھا سنا ہے تو وہ چھپائے نہیں، یعنی گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ کتمان حق یعنی حق کو چھپانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اس کے خلاف کوئی غلط گواہی دو۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ سچی گواہی آج لوگ نہیں دیتے کیونکہ کورٹ کچہریوں کے معاملات اتنے طویل اور ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شرعی عدالتیں ہوتی تھیں جس طرح گواہی کا معیار تھا، آج وہ نہیں ہے۔ جھوٹے گواہ کورٹ کے باہر مل جاتے ہیں، وہ صرف کہتے ہیں ہمیں تاریخ بتا دو، کیس نمبر بتا دو، ہم گواہی دے دیں گے۔ ایسا دیکھنے سننے میں آتا ہے۔ اسلام میں یہی ہے کہ سچی گواہی دی جائے، جس طرح چاند کی گواہی، کس نے چاند دیکھا ہے، اسی طرح معاملات کی گواہی ہوتی ہے۔ چاند دیکھنے کے لیے ایک گواہ کافی ہے رمضان کا، اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ، کیونکہ اس وقت روزہ رکھنا ہے، اس میں چھوڑنا ہے۔
گواہ عادل ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ جو جھوٹ بولتا ہو وہ گواہی کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، میں نے اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ گواہی لینے کا معیار کیا ہے جج کے سامنے، دوسرا نہ ہو تاکہ وہ بعد میں باتیں بدل نہ لیں۔ اسلام کے نظام میں عدل ہے، پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا۔ اگلا سوال ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں اویس اسلم صاحب کا، بٹ کوائن کے بارے میں بتا دیجئے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے ہاں سونا چاندی اصل یہ چیز تھی، اسی کے سکے ہوتے تھے، درہم، دینار، اشرفی وغیرہ پکارا جاتا تھا۔ اب دنیا میں سونے چاندی کے سکے بنانے ہی نہیں دیے جاتے۔ پاکستان میں ایک زمانے تک جو آپ کا روپے کا سکہ تھا وہ چاندی کا تھا اور 1 تولے کا پورا ہوتا تھا۔ پھر یہ دوسری دھاتوں کے بنائے جانے لگے۔ اب اس کی مقابل کرنسی آ گئی، پیپر کرنسی۔ اس کے بدل میں آپ کو سونا چاندی ملتا ہے، گورنمنٹ اس پہ ذمہ داری لیتی ہے۔ بٹ کوائن کے حوالے سے یا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو معلومات آئی ہیں ان میں ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے لین دین میں جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی۔ اگلا سوال حنظلہ خان صاحب کا، ختم قرآن میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اور 20ویں اور آخری رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دوبارہ سے ابتدا کیوں کی جاتی ہے؟ سولس ایک لفظ ہے عربی کا جس کو اردو میں تہائی کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں تہائی کو 1/3 کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مرتبہ، کیونکہ یہ 1/3 کہلاتا ہے سولو سورہ اخلاص، تو اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پورا قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ آپ کہیں گے تو پھر اتنا ہی پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو یہ نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اتنا پڑھنے سے بھی آپ کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس ثواب کو پانے کے لیے یہ 3 مرتبہ، کیونکہ یہ تراویح ایک طرح سے فرض رکعت تو نہیں ہے، اس میں آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ 3 مرتبہ پڑھ کر وہ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، 1 مرتبہ اس کو جہری طور پر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب رک جائے گا، اب رک جائے گا، اب رک جائے گا، تو وہ اس کو نہیں چاہتا ہے کہ وہ مزید پڑھے، تو اس کو مایوس کرو۔ جب آپ سورہ ناس پڑھ لو تو پھر دوبارہ شروع کر دو تاکہ وہ مایوس ہو جائے، اور آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھو۔ اس خیال کے تحت، حدیث شریف کے تحت جو مضمون آیا، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگلا سوال خیرپور سے محمد عاقب صاحب کا، کہ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جبکہ ابھی ذریعہ معاش کوئی نہ ہو تو کیا اس وقت زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ غنی کا بیٹا ہے، یعنی مالدار باپ کا بیٹا ہے، اس کو بالکل نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ اس کو گھر سے خرچ وغیرہ نہیں ملتا اور اس کے پاس وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ اس کو ضرورت ہے، تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے۔ اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا، کہ یہ خواہش رکھنا کیسا کہ جب بھی موت آئے تو جمعرات کے دن ہی آئے؟
تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ چونکہ کچھ روایات میں جمعے کی شب جمعے کے دن کا ملتا ہے کہ جو ایمان والا اس میں انتقال کرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، تو لوگ تمنا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کتنی بڑی ہستی ہے، منگل کے دن وصال ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات کتنی بڑی ہستی، منگل کے دن وصال ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والی خاتون، منگل کے دن وصال ہوا۔ تو تمام دن اللہ کے ہیں، شرط ایمان ہے، ایمان پر خاتمہ ہو، باقی آپ جمعرات کی تمنا کرتے ہیں منع نہیں ہے۔ اگلا سوال فیصل آباد سے ابو بکر صاحب کا کہ اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہوں اور اس میں کل شریف ایک سے زائد مرتبہ ہو تو کیا ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھا جائے گا پہلے؟ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بار بار بسم اللہ پڑھنا منع نہیں ہے نفل میں۔ اگلا سوال انشرح صاحبہ کا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں مگر اس کے والد نہیں مان رہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ کی پسند اپنی جگہ، آپ نے کس بنیاد پر پسند کیا، ایمان کا خیال رکھیے گا۔ عقیدے کا فرق ہو تو آپ کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور والدین کی رضا کے بغیر کریں گے برکت نہیں ہوگی۔ دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے ماں باپ کو بھی راضی کر دے، نماز حاجت پڑھیں، دعا کریں۔ اگلا سوال محمد عاقب صاحب کا کہ معذور مسلمان کے لیے نماز اور روزے کے کیا احکامات ہیں؟ معذور سے مراد کیا ہے؟ جسمانی عذر ہے، کوئی اپاہج ہے یا کوئی بیمار ہے؟ عذر کی آپ نے کوئی یہاں وضاحت نہیں کی۔ ایسا شخص جس کے اعضاء درست نہیں، مثال کے طور پر بعض لوگ ہاتھ مڑا ہوا، ٹانگ مڑی ہوئی، لیکن باقی صحت ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ نماز اگر ارکان ادا کرنے میں صحت مند کی طرح نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے کر لے گا۔ اگر قدرت نے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ رکھا ہے تو اس حالت کے بھی احکام واضح کیے ہیں۔ آج سوشل میڈیا میں دیکھے میں نے، عجیب عجیب لوگ دیکھے، مجھے لوگوں نے ایسے کلپس بھیجے کہ ایک شخص ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ پاؤں سے ہی اپنا وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے۔ ایک صاحب کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کا کلپ میں نے دیکھا کہ وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے حکم اور ہے، اور ایسا عذر نہیں ہے، صرف جسمانی کوئی اس کی صورت ایسی ہے لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ اگلا سوال عائشہ عمران صاحبہ کا کہ نماز میں کتنی دیر خاموشی اختیار کریں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ کس رکن کے درمیان؟ ایک یہ کہ آپ کو اچانک ایسی کیفیت ہو گئی، آپ کو گم ہو گئے آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے تلاوت قیام کی حالت میں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، قعدے میں ہیں، وہ حکم تو یہ ہے کہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دیر میں پڑھا جائے یا بعض میں زیادہ کا ہے اتنی دیر آپ خاموش رہے ہیں، اور اپنے ارادے سے رہے ہیں تو اور بات ہے، بغیر ارادے کے رہے ہیں، کیا کیفیت ہوئی ہے وہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ تاہم بتا دوں کہ آپ نے آیت سوچوں کہ کون سی پڑھوں، دیر ہو گئی ہے تو آپ کو سجدہ صاف کرنا ہے۔ خود بخود ایسی کیفیت ہوئی ہے اور قعدے میں ہوئی ہے، اس میں آپ کو سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوگا۔ اگلا سوال سعدیہ اشفاق صاحبہ کا کہ کیا بورڈ پر حدیث لکھ کر مٹانا قیامت کی نشانی ہے؟
چاک سے لکھی گئی اور پھر دوبارہ لکھنی ہے، لہٰذا پہلی لکھی ہوئی کو مٹانا ہے، دوبارہ لکھنے کی جگہ چاہیے۔ فتویٰ اس میں کچھ اور ہوگا، تقویٰ کچھ اور ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ چاک جو ہے اس کو جمع کیا جائے اور کسی اچھی جگہ ڈال دیا جائے، گندگی میں نہ ڈالا جائے، چونکہ وہ بلیک بورڈ پہ اگر اس نے پڑھانے کے لیے لکھی ہے تو وہ اس کو اکٹھا نہ مٹائے، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے مٹائے، اور اس چاک کے برادے کو، اس کے جو جمع ہوئی ہے راکھ، اس کو کسی گندی جگہ پر نہ پھینکے۔ حنظلہ خان صاحب کا سوال کہ وہ ایسا کون سا علم تھا جسے حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کی عطا سے پہلے ہی سارا علم موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ اس کو اس طرح ایزی نہ لیں۔ ایک ہوتا ہے تشریعی اور ایک ہوتا ہے تکوینی۔ نبی جو ہیں شریعت لے کے آتے ہیں اور شریعت ظاہر کے لیے ہوتی ہے، ان کی اپنے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اور ہیں، لیکن وہ تشریعی طور پر جو چیزیں ظاہر ہیں ان کا حکم دیتا ہے۔ تکوینی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ایسے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے حضرت خضر کے لیے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے، وہ تکوینی علم تھا، تو اسے آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ کبھی آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے تو ذرا تھوڑا سا اس واقعے کو ہی پڑھ کر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ یہاں سوال میں اتنا لمبا جواب نہیں دے پاؤں گا ورنہ وہ پوری تقریر ہو جائے گی، لیکن میں نے بتایا تشریعی اور تکوینی یہ دو الگ الگ شعبے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینی طور پر جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے باتیں، اللہ کے ان رازوں کی حکمت اور ان کو سمجھنا چاہتے تھے، اور یہ ہمارے لیے اس میں بہت سی تعلیم تھی۔ تو یہ گمان نہ کریں کہ نبی کے علم میں کوئی کمی ہے، نبی کی شان میں کمی ہے، بلکہ کہتے ہیں نا جس شعبے کا کوئی ہو تو جب محکمہ الگ ہو گیا، شعبہ الگ ہو گیا تو اس کے حوالے سے ہے، لیکن نبی کے علم، نبی کی شان بلا شبہ بہت بلند ہے۔ بے شک۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا، میرے ماموں کا اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو ان کا سامان تجارت، انہوں نے کوئی وہاں پر عمارت بنائی ہے جہاں ان کی ٹرانسپورٹ کھڑی ہوتی ہے، اس عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں جو سامان ہے، اب بسیں ہیں یا ان کے پاس ٹرک ہیں، جو سامان تجارت جن کے ذریعے وہ تجارت کرتے ہیں، اس سے آمدنی ہوتی ہے ان کو، تو وہ چیزیں تمام جو سامان تجارت میں آئیں گی ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگلا سوال محمد شہباز صاحب کا، لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے اور اس رات کو کس دن تلاش کیا جائے؟ اس کی حقیقت سورہ قدر شریف میں بیان کر دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ہم پر مہربانی ہوئی ہے کہ ہم ایک رات عبادت کریں تو ثواب 1000 مہینے کی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1000 مہینہ مسلسل عبادت کرنے سے جو ثواب ہوگا اس سے بہتر اس ایک رات میں ثواب کرنے سے ہوگا۔ یہ قدر والی رات ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں روح اترتی ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا جو ہمیں کہا گیا وہ یہ کہ ہم یہ 5 راتیں جاگیں اور جاگ کر اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ باقی نشانیاں اللہ والوں پر ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی کبھی بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعی اللہ والے ہوں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ جی آج کی رات ہے میں بتا رہا ہوں، تو ان کے مریدین مان لیں گے،
لیکن حقیقت ہو، وہ واقعی اللہ والے ہوں تو ان پر منکشف بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس رات میں لذت ملے عبادت کی، اور جو چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ظاہر ہو جائے، لیکن آپ کا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے یہی آپ کی نشانی ہے۔ اس سے زیادہ پر توجہ نہ دیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ ان 5 راتوں میں آپ جاگ کر کچھ عبادت کر لیں۔ اور ان کا دوسرا سوال کہ اکثر جو 27 رمضان المبارک کو اس رات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے گزشتہ رات پوری اس موضوع پر گفتگو کی ہے، وہ تقریر ریکارڈنگ موجود ہے، وہ سن لیجئے۔ میں نے اس کی، جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، میں نے اس کا جواب بھی پیش کیا۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کوثر اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی سے بھولے سے ایسا ہو گیا تو اور بات ہے، عادت نہ بنائے، کیونکہ قرآن کو ترتیب کے خلاف پڑھنا انسان کے لیے جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا حال برا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیثوں میں بیان ہوا۔ کبھی بھولے سے ایسا ہو گیا تو اور بات ہے۔ عبد المتین رضوی صاحب کا سوال، اس زمانے میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور بد مذہبوں سے کیسے ساتھ ساتھ خود کو بچایا جائے؟ ہر زمانے کے لیے ہے، بد مذہب سے اپنے ہر زمانے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی منافق تھے، یہ تو نہیں کہ وہ زمانہ منافقوں سے خالی تھا۔ سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کے ادوار میں ہمیں ملتے ہیں کیسے کیسے فرقے بنے۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے خوارج اور دوسروں کا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سبائی ٹولہ تھا۔ تو یہ ہر دور میں رہا۔ مجھے اہل سنت و جماعت حدیث کے مطابق جو نبی کے طریقے پر ہوں، صحابہ کے طریقے پر ہوں، اس پر رہنا ہے، اور اس کی واضح نشانیاں ہیں۔ میں دوسروں کے ساتھ اختلاط مکس نہ ہو جاؤں، ان کی کتابیں نہ پڑھوں، ان کی محفلوں میں نہ جاؤں، ان کو نہ سنوں، اپنے صحیح طریقوں پر قائم رہوں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کروں۔ فقیر قادری صاحب، آپ کا سوال حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، اور انم شیخ صاحبہ، آپ نے قرآن پاک موبائل پر پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ یہ دونوں سوالات آپ دونوں حضرات کے نام کے ساتھ گزشتہ نشست میں شامل کر لیے گئے تھے، ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں، یہ آپ نے گزشتہ دنوں کی ایک تقریر میں فرمایا تھا، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں، جتنے ہمارے پاس 70 کتابوں میں جمع ہو کر آئے، اس کے اصول ہیں، اصول حدیث ہیں، اس کے مطابق۔ پھر اسماء الرجال کا ایک فن ہے، اس پہ علماء نے ان کے درجہ بندی کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، مرفوع ہے، اوپر تک جاتی ہے، مرجوع ہے، یہ تمام انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حدیث ہے۔ اب مجھے بتائیے میں اس کو سنت یعنی طریقہ کیسے کہوں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حکم دیا گیا، جو حضور نے کیا یا بتایا یا کرنے کو کہا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو جس میں کوئی عمل ہمیں بتایا گیا، جس کو کرنا ہے، جس کے مطابق کرنا ہے، وہ سنت ہو گئی، باقی آپ کے ارشادات ہیں۔ تو ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ارشاد تو ہے نبی پاک کا، فضائل کے حوالے سے ہے، اپنی شان کے حوالے سے ہے، فرمایا میں اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت میرا ہے، تو اب یہ حضور کا ارشاد ہے، مگر یہ سنت تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو جس میں ہمارے لیے کوئی حکم، کوئی عمل، کوئی ہمیں تعلیم دی گئی،
وہ ہم نے اس کو سنت کہتے ہیں، جو نبی پاک کے ارشاد ہیں، کچھ فضائل کی باتیں ہیں، کچھ اور اخبار ہیں، تو وہ بھی حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں۔ محمد ریحان صاحب کا سوال کہ کوئی بد مذہب اگر زکوٰۃ کے پیسے دے تو کیا ہم اس مال کو مال غنیمت کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا وہ آپ کو کیوں دے؟ آپ کیا مستحق ہیں یا وکیل بن رہے ہیں؟ اس نے آپ کو دیا کہ بانٹ دیں آگے، تو آپ مستحقوں کو دیں گے، آپ مال غنیمت سمجھ کے خود نہیں رکھیں گے بغیر ثواب کی نیت کے، بھلے آپ نے لیکن بانٹنا ہے، کیونکہ اس نے دی اور آپ کو اس کی بدعقیدگی کے بارے میں یقینی معلومات ہیں، تو اس نے آپ کو کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے میری، آپ بانٹ دیں۔ آپ کو دی ہے مستحق سمجھ کر، تو آپ کا وہ یہ اس سے آپ نے جو لیا ہے وہ پیسہ، وہ آپ اس کو مگر مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، تو اس کو بتا دیں کہ تم زکوٰۃ دے رہے ہو، مجھے جو بھی آپ کو حقیقت معلوم ہے، مسئلہ جانتے ہیں، اس کے مطابق آگاہ کر دیں۔ اس نے اگر آپ کو دینے کے لیے کہا ہے تو پھر آپ نہیں رکھیں گے، پھر آپ ضرورت مندوں کو پہنچا دیں گے۔ نمرہ علی صاحبہ پوچھتی ہیں کہ اگر بیوہ بھابھی بچوں کو دادی سے نہ ملنے دیں تو کیا حکم ہوگا؟ سمجھاؤ پیار سے۔ یہ ہمارے ہاں معاشرتی کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں جنہوں نے زندگی کو بگاڑ رکھا ہے، کہیں کوئی باپ، کہیں کوئی ماں، کہیں کوئی دادی، کہیں کوئی ساس، کہیں کوئی نند، کہیں بھاوج۔ یہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ آپ کے اس طرح کرنے سے آپ کا سکون بھی جاتا ہے، آپ گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ شریعت نے جو حکم دیا اس کے خلاف کرنے میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا، کس بلبوتے پہ، کس برتے پہ ہم لوگ اتنے اکڑ رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ہم کسی کا حق ہے ملنے ملانے کا، برتنے کا، اسے اگر آپ اپنے کسی رویے سے پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا عورتیں جنازے کو کندھا دے سکتی ہیں؟ کوئی مرد نہیں رہا تو اور بات ہے، مرد ختم ہو گئے یا اس علاقے میں کوئی مرد اس کے جنازے کے لیے نہیں آ رہا ہے، مجبوری ہوگی، ورنہ ایسی نوبت آتی تو نہیں ہے کہیں۔ کوئی ایسا علاقہ ہو کہ وہاں کوئی مرد کسی کے جنازے کو کندھا نہیں دے رہے، پھر عورتیں مجبور ہو جائیں گی، وہ دیں گی کندھا، لیکن یہ کہ ایسا ہوتا نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صالحہ عمران صاحبہ آپ نے کووڈ ویکسین کے حوالے سے پوچھا، گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال بشیر افضل صاحب کا، میں آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کرتا ہوں، یہ کہنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگلا سوال حیدرآباد سے ہیرا صاحبہ کا کہ اگر کوئی لڑکی شادی کے لیے راضی نہ ہو اور گھر والے زبردستی کرا دیں اور وہ چپ چاپ شادی کر لے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور جو لڑکی جس کے ساتھ زبردستی کی گئی قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دونوں صورتحال بتا دیجیے۔ جی، جتنا شرعی حکم ہے وہ یہ کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر باپ تو کیا، بادشاہ اسلام بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ شریعت نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ اس کی رضامندی ضروری ہو، اسے اجازت لی جائے۔ ایجاب و قبول اسی کا نام ہے کہ لڑکی کہے مجھے منظور ہے، لڑکا کہے مجھے قبول ہے، لیکن اس کے پاؤں میں دوپٹہ رکھنا، باپ کا اس کو پگڑی کا واسطہ دینا، زبردستی کرنا، یہ درست نہیں۔ بالآخر وہ اگر راضی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی، ایک تو یہ نا کہ وہ دل سے مان نہیں رہی ہے، تو اب ہو گئی ہے، آپ نے اگر ہاں کر ہی دی ہے
تو نبھائیں، اچھا کریں، اچھا وقت گزار لیں. اگر آپ کے ساتھ وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، سسرال میں عزت مل رہی ہے تو خوشی سے رہیں. ہو گئی ٹھیک ہے، آپ کی پسند کی نہیں ہوئی، بغیر پسند کی ہو گئی تو اب گزارا کر لیں. لیکن یہ کہ بدسلوکی ہو رہی ہے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر سب گناہ گار ہوں گے، ماں باپ بھی اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، وہ سب گناہ گار ہوں گے. اللہ تعالیٰ جیسا کرنا چاہے. میں کوئی قیامت کے فیصلے نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو روایات ہے اس کے مطابق یہی کہ وہ سب ظالم ہیں، ان کو اس کے ظلم کو اس کا مطابق سزا پائیں گے وہ. ان کا اگلا سوال کہ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں اچھا چاہتے ہوں مگر وہ ہم سے نفرت اور حسد کرتا ہو اور ہمارے بارے میں برے خیالات و جذبات رکھتا ہو تو اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اگر ہم اسے معاف نہ کریں تو؟ کیا وجہ ہے، کیوں معاف نہیں کر رہے آپ کو اگر اللہ نے دی ہے عزت تو آپ معاف کر دیں. وہ اگر آپ کی بدگوئی کر رہا ہے تو اپنی نیکیاں آپ کو دے رہا ہے، آپ کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو تو کمائی ہو رہی ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص بدگوئی کرتا تھا، یعنی برا کہتا تھا. آپ اس کو حلوہ بنا کے بھیجتے تھے. وہ اس کو حلوہ جانے لگا تو وہ کہنے لگا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، یہاں سے حلوہ آ رہا ہے. اس کو شرم آئی، اس نے بولنا بند کر دیا. ٹھیک ہو گیا. جب پتہ چل گیا کہ اب وہ بدگوئی نہیں کرتا، آپ نے حلوہ بھیجنا بند کر دیا. اس کو بڑی حیرانی ہوئی، جب تک میں برا کہہ رہا تھا حلوہ آ رہا تھا، اب حلوہ نہیں آ رہا. تو اس نے ذکر کیا کسی سے، تو وہاں سے بات آئی حضرت کے پاس. فرمایا جب تک وہ بدگوئی کر رہا تھا، اپنی نیکیاں دے رہا تھا، تو ہم نے کہا ہم بھی کچھ بھجوا دیں، تو ہم حلوہ بھجوا دیتے تھے. اب اس نے نیکیاں اس نے دینی بند کر دی تو اب حلوہ کیوں بھجوائیں؟ تو مطلب یہ کہ جو بدگوئی کرتا ہے وہ تو آپ کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے. تو آپ معاف کر سکتے ہیں، معاف کریں. نہیں کر سکتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اور جب اللہ پہ چھوڑ دیں تو اپنے دل کو صاف رکھیں. اللہ پہ چھوڑنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ کہہ دیا اللہ پہ چھوڑا اور ساتھ میں خود بھی اسی طرح وہ پوری کارروائی میں رہے ہیں، تو پھر اللہ پہ تو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو جو کسی سے زیادتی کرے گا وہ اپنی نیکیاں، اور پھر حسد کرنے والے اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں. ہاں کوئی اگر واقعی شرعی وجہ ہے، اس وجہ سے کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے یا آپ سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اس کا حکم اور ہوگا کہ آپ ایسے ہیں عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے کہ دوسروں کو آپ سے بچایا جائے، اس میں ذکر کرنا وہ غیبت نہیں ہوگا. تو یہ طے کر لیں. باقی دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ ہم سب سے ہوتی ہے، درگزر کریں. محمد شہباز صاحب کا سوال کہ ہمارے ہاں ایک مسجد تھی اور مسجد کی زمین کو ایک مسلمان نے وقف کیا تھا، لیکن اس کے کاغذات نہیں بنوائے تھے. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ زمین ہماری ہے اور وہاں سے وہ ایک راستہ نکالے گی روڈ کے لیے، جس کی وجہ سے آدھی مسجد کو شہید بھی کر دیا گیا ہے. تو کیا اب وہاں پر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ غصب کی ہوئی زمین، دوسرے کی غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا یا اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. غصب کی ہوئی زمین میں کسی کو دفن کرنا جائز نہیں. اگر واقعی وہ سرکاری زمین تھی اور جس شخص نے وقف کی تھی اس کے پاس اس کے مالکانہ حقوق نہیں تھے، ویسے ہی اس کا قبضہ تھا، تو وہ اس کی زمین نہیں تھی. اب اس میں جب تک یہ واضح نہ ہو، اس چیز کی حقیقت نہ کھلے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر اس شخص نے لا علمی میں زمین پہ قبضہ تھا، کاغذ تھے ہی نہیں اس کے پاس، اور وہ زمین جو تھی بھاگ کے سرکار تھی، تو اس کو گورنمنٹ کو واپس لینے کی پوری اجازت ہوگی. اور اگر گورنمنٹ چھوڑ دے اس جگہ پر رہنے دے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جب تک حقائق سامنے نہ آئیں بات نہیں کی جائے گی. البتہ اگر وہ گورنمنٹ کی زمین تھی اور دوسرے نے ویسے ہی قبضہ کیا ہوا تھا بغیر کاغذوں کے، تو گورنمنٹ نے اگر کی ہے تو وہ جتنی زمین گورنمنٹ کی تھی انہوں نے واپس لی ہے تو وہ لے سکتے ہیں. آصف شیخ صاحب کا سوال نماز جنازہ کے حوالے سے کہ کیا زوال کے وقت نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر جلدی ہے بہت کر لیں، ورنہ انتظار کر لیں.
اگر کوئی بہت جلدی یا بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں گیٹ بند ہو جائے گا یا اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، چھٹی نہیں ملی ہے، کوئی مجبوری ہے تو کر لیں، ورنہ انتظار کر لیں کہ وہ وقت گزر جائے۔ شہزاد علی صاحب کا سوال، خاتون اول، کیا یہ لفظ کسی عورت کے لیے کہنا ٹھیک ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، فرسٹ لیڈی آپ کے ہاں جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے اس کو غیروں کی اصطلاح آپ کے ہاں بھی آ گئی ہے، غیروں کی دیکھا دیکھی۔ اب اسلام میں لڑکی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام تو کبھی نہیں لگتا، ہمیشہ باپ کا نام لگتا ہے، لیکن آپ نے شادی ہوتے ہی شوہر کا نام لگا دیتے ہیں آپ ساتھ۔ تو یہ بھی ایسے ایک دنیا میں تھی کہ وہ جناب بادشاہ کی بیوی کو فرسٹ لیڈی یا خاتون اول کہتے تھے، آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ کتنے دن کے لیے خاتون اول؟ جب تک بادشاہ ہے، اس کے بعد پھر وہ کون سی خاتون ہوگی اس کا نمبر بھی تو بتا دیں نا، تو اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، کون سا درجہ دیں گے اس کو؟ محمد عدنان صاحب، آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے حوالے سے پوچھا، ابھی کچھ سوالات پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چودھری عبد الرحیم صاحب کا سوال کہ 2 بیویوں میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ ایک شخص وفات پا چکا ہے یا ابھی زندہ ہے؟ انہوں نے سوال میں سے اگر وہ وفات پا چکا ہے اور اس کی صرف 2 بیویاں ہیں، کوئی بہن بھائی کوئی اور نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پھر تو وہ اس کی تقسیم بتائی جائے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں، کوئی اور بھی وارث ہیں، اس حساب سے تقسیم ہوگی۔ وراثت کا مسئلہ اس طرح پوچھیں گے تو یہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری تفصیل فراہم کی جائے۔ آپ کے قریب کوئی بھی مدرسہ ہو، وہاں سوال لکھ کے دیں، تمام تفصیل تو آپ کو جواب دے دیں گے۔ اگر صرف 2 بیویاں ہیں، کوئی بھائی کوئی بہن کوئی اولاد نہیں ہے، اگر ایسا ہے، اول تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کے جو حساب ہے اس کے مطابق دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، بشرطے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال کہ ایسے کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اگر کم علمی اور بھولے سے پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ یہ جو مکروہ اوقات ہیں نا، یہ 3 ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، یا اس کے بعد جب سورج پورا چڑھ آتا ہے جس کو آپ کے ہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، یا پھر عصر کی نماز پڑھ کر سورج غروب ہونے تک۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں ان اوقات میں وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری جو طبی بتائی گئی ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا کیوں درست نہیں ہے، کہ انسان کی صحت اور زمین کی حرارت، شعاعیں زمین سے جو نکلتی ہیں، آج سائنس بہت سی چیزوں کو ثابت کر رہی ہے، کس وقت جاگنا بہتر ہوتا ہے، کس وقت سونا بہتر ہوتا ہے، یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ تہجد کے ٹائم اٹھنے کے یہ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان کے روحانی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ عصر کے بعد سونا جسم کے لیے کیسا ہے، تو سائنس بھی اس کو بتا رہی ہے۔ تو یہ ان اوقات میں مکروہ ہے، نہ کرے تو بہتر ہے، کر لے گا تو حرام نہیں ہوگا۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے میری قدر کی، روزہ رکھا، اس کا حق پہچانا۔ قرآن کہے گا یا اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اور میری تلاوت کو پسند کرتا تھا، تو یہ دونوں شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ان کا دوسرا سوال کہ لیلۃ الجائزہ کی کیا فضیلت ہے اور اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جس کو آپ عید کی چاند رات کہتے ہیں نا، جب رمضان کے روزے پورے ہو گئے، 29 کو چاند ہو گیا، یہ 30 کو تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں کہ میں نے پورے مہینے
کیا واقعی کوئی محنت کی؟ میں اپنا جائزہ لوں، چیک کروں کہیں میں نے صرف غفلت میں وقت تو نہیں گزارا، تو میں اس رات بھی توبہ کر لوں اور اللہ سے معافی چاہ لوں، کچھ پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ رات بازاروں میں پھرنے کی یا ڈرامے دیکھنے کی یا مہندی چوڑیوں میں گزارنے کی نہیں، وہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ فیروز احمد صاحب، آپ نے 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے پوچھا کہ سجدہ سہو ہوگا یا نہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ ہی کے نام سے یہ سوال شامل کیا گیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سارا صابر صاحبہ کا سوال کہ اگر عورت حاملہ ہو اور شوہر غصے میں طلاق دے دے تو کیا عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ یہ طلاق کے بارے میں بتا دوں، میں بار بار کہتا ہوں، یہ مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے، حالانکہ دیجیے غصے میں ہی جاتی ہے، لیکن کوئی مذاق میں بھی کہہ دے تب بھی ہو جاتی ہے۔ اور کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ بظاہر لفظ طلاق تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن نیت وہی ہوتی ہے تو ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ میرا آج کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اب میاں بیوی کا رشتہ نہیں، تو اس سے بھی طلاق ہو جائے گی، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، تو اب اس نیت سے کہہ رہا ہے، اس میں بھی بہر شریعت میں وہ لفظ پڑھ لیں سارے جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ عورت حاملہ ہو تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ وہ حاملہ عورت جس کو طلاق پڑی ہے اس کی عدت جو ہوگی وہ بچہ پیدا ہونے تک، ڈلیوری تک، وہ بھلے 1 دن ہو یا 6 مہینے ہو۔ مثلا ابھی 3 مہینے کا حمل ہے اور 6 مہینے باقی ہے، تو وہ 6 مہینے اس کی عدت رہے گی، اور آج دیے طلاق اور کل بچہ ہو گیا تو اس کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ تو باقی صورتوں میں ہوتا ہے نا 3 مرتبہ ایام ہونا، تو حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس کی وہ جو عدت کی مدت ہوگی وہ وضع حمل یعنی بچہ ہونے تک۔ عبد الرحمن خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی پڑوسی دیوالی کی مٹھائی یا کھانا بھیجے تو اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ آپ اگر ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ مٹھائی صاف ستھری بنی ہوئی ہے، آپ اس کو اگر اس پہ کچھ پڑا ہوا نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں کیا ہوا، تو مٹھائی کی حیثیت سے کھا سکتے ہیں، مگر ایسا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو بانٹ دیں، کسی کو آگے دے دیں، کوئی ایسے گلی کے بچوں کو دے دیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صاف ستھرا ہے اور اس پہ کوئی ایسا وہ نہیں گزرا ہے کوئی مرحلہ کہ ہم کہیں کہ اس کو بنانے میں کرنے میں کوئی غلط اجزاء شامل کیے یا کوئی اور چھڑکاؤ وغیرہ کیا، تو وہ کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے کسی کو دے دیں۔ اگلا باقی اس معاملے میں آپ پوچھتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہندو کی دکان سے مٹھائی لے کے تو کھاتے ہی ہو آپ، اور دنیا میں کہتے ہیں ہندو سے اچھی مٹھائی کوئی بناتا نہیں ہے، یہ بھی کہاوت مشہور۔ پھر آپ ٹافیاں لیتے ہو، کبھی انگریڈینٹس پڑے ہیں چاکلیٹس کے، کیا کیا ہوتے ہیں ان میں؟ اینیمل فیٹ لکھ دیا انہوں نے، یعنی جانور کی چربی، کون سے جانور کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ بسکٹ کتنی قسم کے مل رہے ہیں، کینڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی تو آپ کھاتے ہو۔ تو تقویٰ ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم احتیاط کریں بہت زیادہ۔ باقی فتوے میں آپ کو میں نے جو بات تھی وہ بتا دی۔ صہیبہ منصور صاحبہ کا سوال کہ شب قدر میں ہم بہت زیادہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اگر قضائے عمری ہم پر واجب ہوں تو کیا تب بھی ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے یا قضا؟ ہر نفل کی جگہ قضائے عمری پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نفل تب ہوں گے جب فرض ہمارے پورے ہوں گے۔ اگر ہمارے فرض پورے نہیں ہیں تو پھر ان نفلوں کو لے کے ہی فرض پورے کیے جائیں گے، تو قضائے عمری پڑھنا بہتر ہے نفلوں کی جگہ۔ اور اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی، آپ دونوں پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھیں۔ اگلا سوال حسین معیز صاحب کا کہ اگر کسی شخص کی آمدنی حرام ہو تو کیا اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟
نکاح میں شرعی طور پر منع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مزاج کردار اس میں اگر اس کے اثرات آتے ہیں حرام کے تو لازمی بات ہے وہ ایک اچھا کردار پیش نہیں کرتا لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ مسلمان ہیں، عقیدہ صحیح ہے، نکاح ہو جائے گا. باقی اس کے یہ کہ حرام کھانے کے اثرات جو ہیں اس سے توبہ کرے آدمی، اپنی احتیاط کرے. ابرار احمد صاحب کا سوال کہ اگر زوجہ سید زادی ہوں تو کیا ان کا دل دکھانا زیادہ گناہ ہے؟ بلا شبہ سید زادی سے نکاح کر کے اس کا حق پہچاننا، اس سے وہ کام نہ لینا جو آپ اپنی ملازماؤں سے لیتے ہیں. وہ خود اگر خوشی سے کرتی ہے گھر کے کام کاج وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے وہ کام نہ لیں جو آپ یعنی اگر بادشاہ کی بیٹی آپ کے ہاں آئے تو آپ اس سے وہ کام نہیں لیتے تو یہ رسول زادی ہے. خیال رکھنا چاہیے. اگر اس کو لائے ہیں تو اس کا اس طرح دل آزاری کرنا اچھی بات نہیں ہوگی. اس سے یہ ہے کہ آپ کو گناہ بھی ہوگا اور گھر کا ماحول بھی درست نہیں رہے گا. اس کی دلجوئی کریں یہ سم نسبت کا خیال کر کے، اور ایسے کام نہ لیں جو آپ ملازموں سے لیتے ہیں. اگلا سوال سمینہ شیخ صاحبہ کا تراویح کے حوالے سے، کیا عورتوں پر بھی تراویح سنت موقدہ یعنی قریب بواجب ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ جہاں بات آتی ہے علم کی جی عورتوں کو بھی، جہاں حقوق کی بات آئے جی عورتوں کو بھی، تو فرائض کی جہاں عبادات کی بات ہے اس میں وہ استثناء کیوں چاہتی ہیں، ایگزیمشن کیوں چاہتی ہیں؟ مرد عورت دونوں پر ہیں تراویح. شہزاد علی صاحب کا سوال، فرزندان توحید یہ لفظ کہنا کیسا ہے؟ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس سے شبہ ہوتا ہے. لغوی طور پر تو اس کا بن جاتی ہے بات، لیکن فرزندان اسلام کہہ لیں تو یہاں پر چونکہ ایک ذہن میں آئے گا کوئی خدا کے بیٹے نہ سمجھنے لگ جائے. بعض لوگوں کو چونکہ گرامر نہیں آتی ہے، معنی نہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ نہ کہیں فرزندان اسلام کہہ لیں، زیادہ بہتر ہے. ام وجیہہ صاحبہ کا سوال، میں کووڈ کی وجہ سے اپنے روم میں آئسولیشن میں ہوں. اب میں نے اپنے روم میں ہی مسجد بیت کی نیت کی ہوئی ہے، لیکن روزے پر قدرت نہیں رکھتی، تو کیا میں نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہوں؟ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا. اگلا باقی وہ جو ہے آپ نے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ آئسولیشن میں ہے، اگر آپ پاک نہیں ہیں تو روزے کا کیا تصور ہے، پھر اعتکاف کا کیا تصور ہے؟ تو اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی تو آپ اعتکاف بھی نہیں کریں گی. باقی آپ جو ذکر اذکار ہے وہ کرتی رہیں. ابیحہ حمزہ صاحبہ کا سوال، اگر کسی لڑکی کے شوہر کی بہنیں چالاک ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ لفظ چالاک سے مراد، چالاک فارسی زبان کا لفظ ہے. شارپ ہوتا ہے نا، جس طرح کو کہتے ہیں کہ بہت ذہین. ہمارے ہاں چالاک نیگیٹو لیا جاتا ہے، شاید چالاک بڑا اچھا معنی بنتا ہے کہ یہ بہت شارپ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، یہ معنی ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو لیا چالاک، تو کیا وہ ان کی زندگی میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہیں، کوئی دخل اندازی ایسی کر رہی ہیں جس سے زندگی متاثر ہو رہی ہے؟ تو اس میں یہ کہ احتیاط کریں زبان کا بھی اور اپنے معاملات کا بھی. باقی میں سب سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جب خود پسند نہیں کرتے کہ آپ کے معاملے میں کوئی دخل دے تو پھر آپ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں. ہاں جہاں کوئی مشورہ مانگے، کوئی بات ہو گھریلو اجتماعی زندگی کی، لیکن یہ لگائی بھجائی، ایک دوسرے کی ضد، پرسنالٹی کلیش، اہمیت کی بات، امپورٹنس کی بات کہ اس کو کیوں امپورٹنس مل رہی ہے، اس طرح کی چیزوں سے گھروں میں محبتیں اور خوشیاں نہیں رہتی. کوشش کیجئے اپنے اخلاق سنواریے، کیوں اپنی نیکیاں ضائع کریں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سمیرہ ارحم صاحبہ کا سوال اگلا، کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو بیوی رہنا چاہیے. شریعت نے اجازت دی ہے، گناہ کرے تو برداشت کر لیتی ہیں،
حلال طریقے سے نکاح کرے، برداشت نہیں کرتی، بٹوارا نہیں ہے جی، محبت کا بٹوارا۔ اب عورتیں ہو گئی ہیں زیادہ، بتائیں کیا کریں؟ اگر کوئی عورت اس طرح کسی کی کفالت میں آ جائے اور وہ مرد جو ہے وہ دونوں میں عدل کرنے کی کوشش کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور پھر قرب قیامت میں یعنی 50 عورتیں ایک آدمی کی کفالت میں ہوں گی، تو اگر ویسے خرچہ دے ملے تو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ لوگ اس پر الزام رکھیں گے، اور ویسے بھی وہ تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ نکاح پڑھا لیتا ہے، کسی کی کفالت کرتا ہے اور آپ کے حقوق پورے کرتا ہے، تو آپ اس میں وہ صورتحال نہ بنائیں کہ جناب وہ بیچارہ دونوں سے ہی بھاگے پھر۔ لیکن یہ شاید مسئلہ ایسا ہے جس میں میری کوئی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ ایسا عالمگیر مسئلہ ہے جس میں سارے کے سارے میرا خیال بے بس ہو جاتے ہیں۔ فیروز احمد صاحب کا سوال، بغیر ٹوپی اور ہاف سلیوز میں نماز اگر ادا کریں تو کیا ادا ہو جائے گی؟ ہاں جی، آپ ایسا کریں، آفس میں یونیفارم میں 2-3 چیزیں کم پہن کے جایا کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ اگر میں نے نہیں پہنی ہے تو کیا ہو گیا؟ ایک بیج تھا نہیں لگایا، جو آئیڈینٹی کارڈ تھا، ڈیوٹی کارڈ وہ نہیں لگایا، بھول گیا، اس پہ فائن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی وہ انٹری نہیں دیتے، نہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ادارے میں جاؤں میں اور اس کے لیے تو پورا اہتمام کروں، کیل کانٹے سے لیس جو جو چیزیں چاہیے سب پرٹیکولر ہوں۔ نماز میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹوپی نہیں پہنی تو نماز ہو جاتی ہے، ہاف سلیو پہنی ہے، پتلون پہنی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ سنو میرے بھائی، اگر ننگے سر نماز پڑھانی ہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہن کر، پگڑی پہن کر ثواب کا اعلان کیوں فرماتے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی ننگے سر نماز پڑھ لیتے، سوائے احرام کی حالت کے۔ باقی کہیں بتائیے کہ ننگے سر نماز پڑھی؟ صحابہ نے پڑھی، اہل بیت نے پڑھی، اولیاء علماء نے پڑھی۔ وہ اہتمام کریں اور آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل آپ لوگوں نے یہ جو عہدے دار ہیں ان کو دیکھ کے ایسا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے تو وہ کبھی نماز پڑھ لیں تو فوٹو آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے ہر ایسے کام کی آتی جو شاید ایک ہی بار کرتے ہیں وہ۔ میرے بھائی ٹوپی پہننی چاہیے، اور ہاف سلیو اگر مجبوری ہے، آپ کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں، جائیے باہر کے ملکوں میں گاؤن لٹکائے ہوئے ہیں مسجدوں میں کہ جو ہاف سلیو کے ہوتے ہیں، وہ جبہ ٹائپ گاؤن پہن لیتے ہیں نماز کے لیے۔ باہر ملکوں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور آپ اسلامی ملک میں ہو کر اہمیت نہ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو جو لباس اس کو پسند ہے وہ پہن کے جائیں، قومی تقریب میں جانا ہے تو باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سے لباس میں آنا ہے، اس میں جائیں آپ۔ اور کسی بڑے آفیسر تو اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے ویسا کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کبھی مجبوری ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے ہاف سلیو ہے یا ننگے سر ہے پڑھ لی، لیکن یہ کہ اس کو عادت بنانا یا کہنا کہ نہیں جی اسی طرح ہی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا پڑھنا کیا یہ کرائیٹیریا بنائیں گے آپ؟ تو پھر بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، پھر کیا وہ بھی جائز ہو جائے گا؟ اب احرام میں کتنے لوگ ہیں جو بٹن لگانے لگ گئے ہیں، کچھ لوگ اور لڑکیاں مرد وغیرہ جوتے پہن کے طواف اور صفا مروہ کرنے لگے، تو آپ جائز کر دیں گے؟ نہیں جی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہ کیجئے بلکہ صحیح کو ہی رائج کیجئے، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کو بھی پیار سے بتائیے کہ اب کیوں اس طرح ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ہاف سلیو میں عادت نہیں، کبھی ہوا اور بات۔ اور آج کل تو وہ باقاعدہ جانور بنا ہوتا ہے کنارے پہ، لوگ اس میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ایسے جملے لکھے ہوئے ٹی شرٹ پہ، پڑھ کے ہنسی آتی ہے، ان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مسلمان کو کچھ تو حیا ہونی چاہیے۔ صالحہ عمران امام صاحبہ کا سوال کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔
اپنی غذا کو پاک رکھیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ حضور میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو فرمایا اپنی غذا کو پاک اور حلال رکھو، کمائی بھی اور جو کھا رہے ہو وہ بھی، کیونکہ لقمہ جو مشکوک آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ خون میں شامل ہوتا ہے، پھر لازمی بات ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پاک صاف رہنا، پاک کمائی، پاک غذا، حلال کھانا اور اس میں پوری اپنی کوشش کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا، اور پھر کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ معظم علی صاحب کا سوال، عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ صرف نماز کے لیے نہیں جاتے، پہلے بلایا جاتا تھا شروع اسلام میں تعداد بڑھانے کے لیے، پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان موجود ہے کہ عورتیں جو کچھ کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال دیکھتے تو منع فرما دیتے۔ بعد میں منع کر دیا گیا، اس کی وجوہات کہ عورت کا آنا جانا محفوظ ہو، اب مرد نہیں ہے، لے جانے والا نہیں ہے، جائیں گی، راستہ محفوظ ہے، خود محفوظ ہیں، وقت ہے، کیسا ماحول ہے، پھر وہاں پر الگ ان کے لیے پردہ کی جگہ بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے، تو صرف نماز کے لیے نہ جائیں۔ اگر جمعہ میں جا رہے ہیں کہ خطبہ سنیں گے، واعظ و نصیحت سنیں گے، تراویح میں جا رہے ہیں کہ قرآن سنیں گے، تو اس طرح چلی جائیں، لیکن پردے کی جگہ ہو، جانا آنا محفوظ ہو تو جا سکتی ہیں۔ میری مسجد میں پوری گیلری بنی ہوئی ہے، ان کے لیے پردے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ ان کی تربیت کے دوسرے سلسلے ہیں، تو جہاں اہتمام ہو اور حفاظت ہو جا سکتی ہے۔ صہیبہ منصور صاحبہ کا سوال کہ کوئی ایسا لوشن جس میں میڈیکل الکوہل ہو جو کہ اینٹی سیپٹک کے طور پہ ڈالتے ہیں، تو کیا اسے استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ سینیٹائزر اتنے عرصے سے استعمال ہو رہا ہے کہ الکوہل ایک ہوتا ہے جو کیمیکل سے بنتا ہے، ایک الکوہل جو حرام سے بنتا ہے۔ کون سا الکوہل ہے، اگر وہ لگانے سے اڑ جاتا ہے، اس کا اثر نہیں رہتا اور اس کی مقدار کم ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ کتنی کوانٹٹی ہے اس میں الکوہل کی، اور وہ اڑ جاتا ہے یعنی وہ باقی نہیں رہتا اور وہ مجبوری ہے لگانا، تو اس میں گزارا ہو جائے گا۔ حنزلہ خان صاحب کا سوال، اشراق اور چاشت کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اشراق اور چاشت کی نماز میں سے کون سی نماز فضیلت احادیث میں سب سے زیادہ ہے؟ دونوں کا ذکر ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اذکار کرتا رہے، سورج نکلے، اشراق پڑھ کے نکلے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ اشراق کی 4 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں سورہ والشمس وضحاہا، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ اور چوتھی میں علم نشرح۔ یہ اگر پڑھ لے تو بہت بہتر، ورنہ جو یاد ہو۔ اور چاشت کی نماز جو ہے وہ جب آپ آگے تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے، زوال سے پہلے جب سورج چڑھتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے اس میں بھی آپ کی 2 4 6 جتنی رکعتیں آپ پڑھ لیں، کم از کم 2 پڑھ لیں تو، لیکن اشراق کا ثواب جو روایتوں میں کچھ زیادہ بتایا جاتا ہے، لیکن کیا فرض نماز باقاعدگی سے پڑھی جا رہی ہے اس کا خیال رکھیں۔ یہ نوافل ہے، اگر آپ فرض کے ساتھ ساتھ یہ پڑھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صہیبہ منصور صاحبہ کا وہ اگلا سوال، انہوں نے دوسرے کامنٹ میں لکھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پیر و مرشد کو اپنے مریدین کا ظاہر و باطن معلوم ہوتا ہے؟ یہ صہیبہ منصور صاحبہ غالباً سوازی لینڈ سے ہیں۔ منصور فیملی جو میری ہوسٹ فیملی ہے ساؤتھ افریقہ میں، اس میں سے یہ اس سے وابستہ ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی نیک بچی ہے، لیکن اس کو میں یہ بتاؤں کہ جس کو ہم پیر کہتے ہیں، مراد مرشد ہوتا ہے، راہ دکھانے والا، وہ واقعی اللہ والا ہے، شریعت و سنت کا پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ آنکھ والا ہوتا ہے،
اور وہ اللہ کی عطا سے جتنا اللہ دکھائے دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات تبلیغی نصاب میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ وضو کر کے آتے تھے ان کے وضو کا جو پانی گرتا تھا اس پانی کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ تو جو اس مقام پر ہیں واقعی اللہ والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ باقی تو آج کل ہم لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں نا، پیری مریدی کے نام پہ فرنچائز بنی ہوئی ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں سارے پیر ایسے ہی ہوں گے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں سچے، وہ واقعی بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ محمد اسماعیل صاحب کا سوال کہ اگر ایک شخص کی 2 بیٹیاں ہوں تو کیا وہ دونوں کا نام ایک جیسا رکھ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی دونوں کا نام فاطمہ رکھا، فرق کیسے کرے گا؟ اگر ان کے ساتھ کوئی نسبت لگا لے تو بہتر ہے، باقی 2 ہی نام، ایک بچوں کے 2، ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بچیوں کے سب کے نام فاطمہ رکھتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن پہچان کے لیے کوئی تو لفظ ساتھ لگا لے یا کوئی ایسی نسبت لگا لے، آسانی ہو۔ اب وہ کون سے ذکر آیا جی کس کا، اب اس کو کیسے پتہ چلے گا دونوں کا نام ایک ہے؟ تو کوئی نسبت ساتھ لگا لے تو آسانی ہوگی۔ اگلا سوال رضوان احمد انصاری صاحب کا، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید نہیں تو کیا اب اسے زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں؟ میں زکوٰۃ کا جب بیان کیا تھا تو میں نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے لوٹانے کی، ٹوٹل قرض اس کو زکوٰۃ میں معاف کر سکتا ہے اور اتنی رقم اپنے نصاب سے نکال سکتا ہے۔ ٹوٹل اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے تو اس رقم کو زکوٰۃ سے اس کے نصاب سے منہا کر لے، یعنی نکال لے، ایسا کر سکتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے کاشف شہزاد صاحب کا سوال، بعض لوگ نماز پڑھتے وقت یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت عادتاً ہل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی یہ حرکت ان کے نماز پر اثر انداز ہوگی؟ کچھ لوگ چونکہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں بچے ذرا ہل کے پڑھتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ نہ ہلے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا ہلنا پایا جائے گا کہ وہ جو عمل کثیر تک پہنچ جائے گا تو مناسب نہیں ہے، باقی اس کو اگر عادت پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا ہلنے کی تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلے سوالات محمد اعظم بیگ صاحب کے، ان کا پہلا سوال کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد ختم قرآن کی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس وقت کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا لوگوں نے آپ کی آسانی کے لیے بنا دی، آپ اپنے دل سے کوئی بھی دعا کر لیں۔ آپ نے کلام پاک پڑھا ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نیک دعا کر لیں، وہ لوگوں نے آسانی سے بنائی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیں، کوئی اور پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کر رفع دین کیے بغیر رکوع میں چلے گئے، دعائے قنوت نہ پڑھی تو اب کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو ہوگا۔ اگر کوئی امام بھول گیا جماعت کے ساتھ یا آپ تنہا بھول گئے، آپ نے تکبیر نہیں کی اور دعائے قنوت نہیں پڑھی تو آپ آخری قعدے میں جب بیٹھیں گے تو آپ سجدہ سہو کر لیں گے، نماز پڑھ کے آپ دعا کر لیجئے گا۔ اگلا سوال بنت ہاشمی صاحبہ کا، میرے مشاہدے میں آیا کہ چند خواتین ایک مقام پہ جمع ہو کر صلاۃ التسبیح ادا کرتی ہیں، اس صورت میں اس نیت سے ایک اسلامی بہن آگے آ جاتی ہے کہ تسبیح کی تعداد اگر باقیوں کو یاد نہ رہے تو وہ بآواز بلند وہ تسبیحات پڑھ کر تھوڑا ایک قدم آگے باقیوں سے کھڑے ہو کر وہ دہراتی ہیں، تاکہ جب سب اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ پڑھ لیں، ادا کر لیں، اور بعد میں جب وہ رکوع میں جاتی ہیں تو باقی سب بھی رکوع میں چلی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ عورت یہ اس طرح نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت اس صورت میں ہوگی کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی جماعت کرا لے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے دیکھا بعض ملکوں میں
کہ وہ جو وقت ہوتا ہے پڑھنے کا تو ایک شخص کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، صرف اتنا کہتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اب تسبیح پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اب وہ پوری تسبیح وہ الگ سے ایک بار پڑھ لی ہے کسی نے تو وہ صرف اشارہ کافی ہے، سبحان اللہ اس نے پڑھ لیا، لیکن یہ کہ پوری تسبیح اور باقی خاموش ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ درست نہیں ہے۔ صالحہ امام صاحبہ کا سوال کہ بالوں میں کلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کے لیے پیور بلیک میں اختلاف ہے، یعنی خالص سیاہ رنگ، اگر وہ سیاہی مائل ہے تب بھی اختلاف نہیں ہے، پیور بلیک میں اختلاف ہے تو مرد اس سے بچے۔ عمار میمن صاحب کا سوال، آج کل کے جو مختلف ہیئر سٹائلز ہیں ان کو رکھنا کیسا ہے؟ جی ایسا ہیئر اسٹائل جو غیروں کی مشابہت ہو، ان کا شعار ہو، ان کی نشانی ہو، وہ تو بالکل نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ کوئی عجیب قسم کے نکل آئے کہ کسی کچھ حصے میں بال کچھ میں اڑا دینا، وہ عجیب سا نقشہ بنتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال دیے ہیں، سنت طریقے پہ رکھیں، آپ اس کے مطابق رکھیں۔ اچھا، بالوں کو تیل لگانے کا بھی رواج نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل لگاتے تھے۔ جس طرح پیٹ کو غذا چاہیے جسم کے لیے، اسی طرح آپ کو بالوں کے لیے بھی چاہیے، تیل لگاتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ اس طرح بال بکھیرے رہتے ہیں، ایک شخص آیا تھا فرمایا اس سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ کنگھی کر لے، بال سنبھال لے، تو بہتر ہو اچھے بال رکھیں، ستھرے، صفائی کا خیال رکھیں۔ اور ایسے یہ جو مختلف کٹ نکلے ہوئے ہیں آج کل کہ جی وہ تھوڑے سے حصے میں بال ہیں اور باقی اڑائے ہوئے ہیں، اس طرح کے ڈیزائن بنانا غلط ہے۔ ماریہ سرور صاحبہ کا سوال، اگر کسی ایسی شادی میں شرکت کی ہو جس میں ناچ گانے وغیرہ چل رہے ہوں تو وہاں پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اللہ رحم کرے، کھانا تو کھا لیں، کھانا حلال ہے تو کھا لیں، لیکن یہ کہ جو بجا رہے ہیں ان کو کہیں کہ بھئی کوئی اور روز نہیں ہو سکتا، کوئی نعت شریف سنا لو، کچھ اور سنا لو، مسلمان گانے کیوں لگائے ہوئے ہیں، میوزک کیوں بجا رہے ہو؟ باقی جو بجا رہے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، ان کو روکا جائے، یا لوگ اس طرح کہہ دیں، رشتہ دار ہیں اہم ہیں، کہیں کہ جی اگر تم میوزک بجاؤ گے نہیں آئیں گے، تو وہ خود ہی رکیں اس طرح سارے مل کے۔ لیکن یہ کہ کچھ چاہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہ رہے، کچھ عجیب ماحول ہے، کچھ تو باقاعدہ اس کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں، فرمائش کے فلانا میوزک لگانا ہے، تو یہ سب گناہ کے کام ہے۔ انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال، حمزات کون ہوتے ہیں اور کیا یہ انبیاء، اصحاب اور اولیاء کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ جی ذکر موجود ہے، حمزات جو آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وہ مسلمان، تو ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ہے تو ہم یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں کوئی بہکانے والا ہمارے ساتھ نہ کر، جو ہمارے ساتھ رہے وہ بھی ایمان والا ہو، بس اتنا کافی ہے، باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور سے وقار جاوید صاحب پوچھتے ہیں کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ہمارے باس نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے لیے چھٹی نہیں ملے گی یا آف ٹائم نہیں ملے گا، جبکہ ہمارے ساتھ ہی مسجد موجود ہے قریب میں، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ باس کون ہے؟ کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو سارے مل کے بتائیں کہ ہمیں اتنی دیر کی مہلت دیں کہ ہم خطبہ اور 2 رکعت پڑھ لیں، باقی رکعت وہ سہولت سے پڑھ لیں، تو وہ اگر مسلمان ہے۔ اور اگر مسلمان نہیں ہے اس کو سمجھائیں، مسلمان ہو کے اگر روک رہا ہے تو کیوں روک رہا ہے، وجہ کیا ہے، ایسی کون سی ڈیوٹی ہے؟ کچھ افراد پہلے چلے جائیں، کچھ بعد میں چلے جائیں، 2 جماعتیں ہو جائیں، لیکن پتہ کرنا ہوگا اگر غیر مسلم ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہمیں اس طرح 10 منٹ کا وقفہ دے دیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ سب وبال تم پر ہوگا، اور اگر وہ ضد کرتا ہے، سرکاری محکمہ ہے، پرائیویٹ ہے، اس کے حساب سے بات کی جائے اس سے۔ باقی چیزوں کے لیے جب چلے جاتے ہیں اس سے منوا لیتے ہیں مطالبات، تو یہ بھی منوائیں۔ اقبال احمد صاحب کا سوال کہ کیا عشاء کے وتر کی بھی قضا کی جائے گی؟ جی بالکل، چونکہ واجب ہیں، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، اس کے علاوہ قضا نہیں ہوتی ہے۔ حنظلہ خان صاحب کے سوالات، نماز عید کو جاتے وقت کیا تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے؟
جی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ حکم دیا گیا ہے، قرآن میں بھی ہے اللہ کی بڑائی بولنا پڑھنا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب روزوں کی گنتی پوری کر لو تو پھر اللہ کی بڑائی بولو، عیدگاہ کو آتے جاتے ہوئے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں اگر کوئی شخص اس وقت شامل ہوا جب امام صاحب تکبیر کہہ چکے ہوں تو اب اس وقت وہ کیا کرے گا؟ جی اس نے رکوع پا لیا ہے تو اس کی وہ تکبیریں رہ گئیں، اس کی نماز اس کے ساتھ چونکہ نہیں، اگر اس نے رکوع نہیں پایا ہے تو دوسری رکعت میں وہ تکبیروں کے ساتھ اس کو پورا کرے گا۔ اگر صرف اس کا رکوع مل گیا باقی رہ گئیں، اس کے لیے اس کا کوئی الگ حکم نہیں ہوگا۔ فیصل اکرم صاحب کا سوال کہ چھوٹی بچی کو پردہ کروانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی بچی کی ایک عمر جب اس کی جسمانی ساخت بدلنے لگے، 8-9 سال کی ہو جائے، تو پھر یہ کہ اس کو اسکارف لینا سکھایا جائے، ماں اس کو فرق بتائے، جو ضروری باتیں ہیں سکھائے، اور جب وہ بالکل اس کی شناخت ہونے لگے تو ضروری ہے کہ اس کو پردے کے احکام بتائے جائیں۔ حماد خان صاحب کا سوال غوث اعظم کو غوث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ غوث ہیں ہمارے۔ لفظ غوث کے معنی سنیں، فریاد رس، جو میری فریاد سن کر میری مدد کرے وہ اللہ کے ولی ہے، اور غوث ولی کا ایک درجہ ہے۔ اور طبرانی میں روایت موجود، یا عباد اللہ اغیثونی، ہے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو یہ اللہ کے لیے ہمارے اللہ کے دین کے، اللہ کی مخلوق کے مددگار ہیں۔ ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں، تو وہ اللہ نے ان کو ہمارا غوث بنایا ہے، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ بے شک۔ شہزاد علی صاحب کا سوال کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو دعوی کبریٰ سے پہلے فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ جی وہ شخص جو مسجد میں ایسے ٹائم پہنچا کہ فرض نماز شروع ہو گئی اور وہ اگر سنتیں پڑھے تو اس کو ڈر ہے کہ جماعت نکل جائے گی، تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سورج نکلنے کے بعد اپنی سنتیں پڑھ لے۔ کاشان اکمل صاحب کا سوال کیسے پتہ چلے گا کہ مصیبت آزمائش ہے یا عذاب؟ ہمیں اس سے یہ نہیں غرض رکھنی چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں۔ کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے جو بھی اللہ کے راز ہیں ہمیں پہلے اپنا جائزہ لینا ہے۔ کوئی غلط کام کر رہے ہیں فوراً توبہ کریں، اور اس غلطی جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، اور باقی یہ کہ اگر آزمائش ہے یا کوئی بھی ہے، نیکی پر ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈال، اور اگر ڈال دے تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ فہد رحمان صاحب کا سوال اس میں لوگوں نے صرف ایک طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ آزمائش ہے، اور کوئی اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ سزا ہے۔ یہ صوفیہ نے پہچان کے لیے ایک بات کی ہے۔ فہد رحمان صاحب کا سوال کیا 40 احادیث حفظ کرنے والا عالم کہلائے گا؟ 40 احادیث یاد کر لینے والا عالم نہیں کہلائے گا۔ ویسے تو ہر شخص کسی نہ کسی بھی چیز کا جاننے والا ہوتا ہے، تو کیا اس کو اس بات پہ عالم کہیں؟ ہمارے ہاں عالم کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک جو نصاب ہے، کورس ہے، جو بھی اس کا پڑھایا جاتا ہے سلیبس، وہ پڑھا ہے، اس مرحلے سے پورا گزرا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ ویسے تو کسی بات کے جاننے والے کو بھی کہہ دیں کہ یہ اس بات کا بہت اچھا جاننے والا ہے تو عالم ہے اس بات کا، لیکن عالم دین سے مراد یہ کہ جس نے باقاعدہ درس نظامی جو متداول کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اور کسی استاد سے یا مدرسے سے باقاعدہ ان کی تربیت اور تعلیم حاصل کی، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس میں بھی پھر آگے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، مثلا تخصص فی الفقہ، اگر اس نے فقہ میں
اسپیشلائزیشن کیا ہے تو مفتی کہلائے گا، حدیث میں کیا ہے تو محدث کہلائے گا، تو اس طرح ان میں بھی کیٹیگرائز ہوتی ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، کل تو درس قرآن انشاءاللہ۔ دیکھیں ابھی آپ بات کریں، پہلے میں دیکھتا ہوں۔ شہروز احمد صاحب کا سوال، کسی کی شادی کی دعوت میں بن بلائے جانا کیسا؟ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ وہ بہت قریبی دوست ہے، شاید ذہن سے نکل گیا ہو، تو جائے، صرف مبارکباد دے کے آ جائے خوشی میں، مطلب یہ کہ اس نے کھانا مختصر لوگوں کا کیا ہے تو اس خیال سے جائے کہ جی دوست ہے، بہت پیارا ہے، صرف جا کے مبارکباد دے دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہاں طعام کا یا کوئی افراد کا سلسلہ ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے، جس طرح بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ مخصوص تعداد میں لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، کھانا بھی مخصوص تعداد میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ جائے، بعد میں جا کے مبارکباد دے دے، خوشی کا اظہار کر دے، اور صرف سمجھتا ہے کہ نہیں جا کے سلام کر لے، اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کر کے لوٹ آئے تاکہ اس کا وہ سلسلہ نہ ہو کبھی، یعنی یہ سمجھے کہ اس کے جانے سے خوشی ہوگی اور کوئی اس پہ بار نہیں پڑے گا، تو اس صورت میں بہت زیادہ کلوز تعلق ہو۔ لیکن نہیں بلایا ہے تو یہ سمجھ کے بدگمانی نہ کرے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس افراد کی تعداد مخصوص رکھنی ہو یا کھانے کا انتظام مخصوص ہے، زیادہ نہیں کر سکتا ہو، تو اس پہ بدگمانی نہ کرے، بعد میں جا کے خوشی سے مبارکباد دے دے۔ لیکن کسی کے گھر میں اس طرح دعوت پہ بل بلائے نہیں جانا، ویسے دوستوں کے ہاں، عزیزوں کے ہاں جاتے ہیں تو وہ اگر نہیں بلایا ہے تو پھر نہ جائیں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اویس اسلم صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، حنزلہ خان صاحب، محمد عاقب صاحب، گلریز خان صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، کنیز فاطمہ صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، شہباز مومن صاحب، مزمل نیاز صاحب، محمد راشد صاحب، محمد ریحان صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، آصف فاروقی صاحب، محمد شہباز صاحب، فقیر قادری صاحب، حنا حیدر صاحبہ، انم شیخ صاحبہ، محمد اکرام شریف صاحب، صالحہ امام صاحبہ، آصف شیخ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، شہزاد علی صاحب، محمد عدنان صاحب، فیروز احمد صاحب، محمد احمد نواز صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، محمد اسماعیل صاحب، رضوان احمد انصاری صاحب، اور سید محمد ساجد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ یہ محترمہ فوزیہ عبد القادر صاحبہ ڈربن ساؤتھ افریقہ سے، ان کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ابراہیم اسمال نے مجھے آپ کا پیغام دے دیا ہے، آپ ہمیشہ پروگرام سنتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ سید غلام رسول صاحب کو، آپ کے سارے گھرانے کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب سوال یہ ہے کہ چند دو راتیں ہیں، کل مجھے 3 نشستیں کرنی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت یہی آپ سے گزارش کروں کہ جمعرات کو عید کی رات ہو گئی یا جمعرات کو عید ہو گئی، کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کر کے آپ کو وہ پیج پر اطلاع کر دی جائے گی۔ کل نشست رکھنی ہے یا نہیں اس کا بھی آپ کو ذکر مل جائے گا، تو اگر ہم نے رکھی یہ تینوں دن مسلسل اسی طرح تو وہ بھی ہو جائے گا، اور اگر کل مجھے مسجد میں ٹائم زیادہ دینا پڑا تو بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ ادھر بھی تقاضا ہے ادھر بھی تقاضا ہے، کچھ مشکل ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اگر ہوا تو کل آپ سے 10:30 بجے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر پرسوں رکھنی ہے، پرسوں انشاءاللہ بدھ کو، اگر وہ چاند رات ہو گئی تو آپ لوگ تو پھر اس وقت مصروف ہوں گے، لیکن ہم 1 گھنٹے کی نشست
رکھ لیں گے، آپ کو عید مبارک بھی کہہ لیں گے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد ہر جمعرات یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا جس طرح پہلے پورا سال ہوتا رہا۔ آپ لوگوں سے سب سے معافی بھی چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی بات بری لگی، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم سے راضی جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان پھر عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں معلوم ہوئیں جن پر گفتگو کرنی تھی، خاص طور پر فلسطین میں مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن افسوس کہ کوئی بھرپور آواز ابھی تک ان مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھی۔ تمام مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے ایمان کے لیے متحد ہو کر دنیا کو بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اب زیادتی نہیں چلے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے۔ ساہیوال میں شیخ محمد صابر صاحب میری پھوپھی زاد بہن کے شوہر تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت قبلہ الحاج پیر عبدالحمید سالم بدایونی انڈیا میں بدایوں شریف میں بہت بڑے بزرگ تھے، وہ انتقال فرما گئے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب نے جو گزشتہ رات 27ویں شب میں دعائیں کیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے اور اس کورونا کی وبا کو دنیا سے ختم فرما دے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔